علم عصمت جس سے ہمارا کوئی کنیکشن نہیں ہے، وہ ان کی عظمت ہے۔ دوسرا، کس زمانے میں کس ماحول میں رہتے تھے، کیا پہنتے تھے، وہ زمانہ تھا۔ مولا علی کا لباس چدا ہوا، پھٹا ہوا، بند لگے ہوئے۔ امام رضا بہترین لباس پہنتے تھے۔ ایک صوفی آیا اور امام کو کہا کہ میں آپ کے بابا کی تقلید کرتا ہوں، میں وہی پھٹا ہوا لباس پہن رہا ہوں، آپ کیسے بیٹے ہو ان کو کہ آپ کا لباس ویسا نہیں ہے؟ امام رضا نے فرمایا کہ میرے بابا جس زمانے میں رہتے تھے وہ غریبوں کا زمانہ تھا۔ جب تم غریبوں کی ملت میں رہتے ہو تو لباس ان جیسا ہونا چاہیے۔ میرے زمانے میں مسلمان کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، سارے بہترین لباس پہنتے ہیں، لہٰذا میں بھی ویسا لباس پہن رہا ہوں۔ تو زمانے کو دیکھ کے چلنا۔ تیسری چیز ہے جو ہر کسی کو سیکھنی چاہیے، وہ رسول کی ہو، اہل بیت کی ہو، اسے کہتے ہیں زندگی میں اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول۔ عفت اصل ہے، حیا اصل ہے، غیرت اصل ہے۔ اصول بتا دیا، کپڑے پہننے ہیں جو پہننے پہنو، اصل یہ ہے لباس سے حیا ہونا چاہیے، اصل بتا دیا۔ اب بندہ کوئی بھی کپڑے پہنے، وہ عراقیوں والے ہوں، پاکستانیوں والے ہوں، کسی کے بھی ہوں، حیا والے ہونے چاہیے، پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، جسم نظر نہیں آنا چاہیے، نازک اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ بے حیائی پھیلے۔ جو لباس پہننا پہنو، لباس سے حیا ہو۔ لباس کا کوئی دین تھوڑی ہوتا ہے، رسول کا یہ لباس تھا تو لہذا یہ دیندار لوگوں کا لباس ہے، نہیں، لباس سے حیا ہونا چاہیے، اصل بتا دیا۔ اب اصول کے گرد اگر زندگی گزارو گے تو کامیاب ہوگے۔ کتنے خوبصورت ترین کلام میں فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا، یہ اصل بتا رہے ہیں کہ کسی فرد کی دشمنی میں جملہ نہیں ہے، اصل ہے، بنیاد ہے، قانون ہے، لا ہے۔ بس اس روڈ پہ 70 کی سپیڈ سے جانا ہے، اب سب کے لیے، گاڑی کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، اصل بتا دیا، قانون بتا دیا۔ قانون ہے مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا، یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرتا۔ اب کہا اصول نکال کہ حسین کیسا ہے، یزید کیسا ہے۔ جب کہتے ہیں نا خدا شمر پہ لعنت کر، تو خود شمر کی تو کوئی موضوعیت نہیں ہے نا، شمر خود اتنا اہم نہیں ہے۔ شمر بنا شمری صفات کی وجہ سے، شمر کو شمر بنایا اس کی صفات نے۔ اب 10 صفات تھیں، 15 صفات تھیں، بری صفات، صفات رذیلہ،